یہ جو میں حروف مقطعات کی بات کر رہا تھا، الف لام میم صاد، تو اس میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس چیز کی تحقیق سے اللہ نے منع کر دیا وہ رک بھی جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تحقیق کے ہم اہل ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلات اور ذرائع ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ جیسے روح، اب جو لبرل لوگ ہیں نا وہ روح کا انکار کرتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں روح کیا ہے، یہ تو کوئی لیبارٹری میں روح نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ کنفیوژن لوگوں کو شروع سے ہے۔ تمام پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو روح نہیں مرتی، روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہمیشہ سے پہلے زمانے میں بھی حکیم ہوتے تھے نا، ان کی بھی تحقیقات ہوتی تھی، تو ہمیشہ سے یہ اعتراض پیغمبروں پر کیا یہ روح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دیں روح کیا ہے یہ تو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے، کیونکہ تمہارے دماغ میں روح کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ بتا دیتے ہیں کس کی طرف سے ہے، من امری ربی، رب کا ایک حکم ہے، جب وہ باڈی میں ہوتی ہے تو زندہ ہو گئے، جب باڈی سے نکلتی ہے بالکل وہی اسٹرکچر ہے، لیکن نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے بتا دیا کہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں پتہ ہے نہیں آیا، لیکن ہم اس اشکال کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جواب غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہاری صلاحیتیں محدود ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا۔ یہ جو انسان کائنات کو مسخر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس اتنی نالج، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اللہ کہتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اصل تو دیا ہی نہیں ہے۔ آج جو ریسرچ ہے نا، وہ جو چیزیں اس کائنات کے جو راز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ریسرچ سمندر کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، سمندر جیسے سمندر کے مقابلے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 150 سال پہلے جو سائنسدانوں کی ریسرچ تھی وہ سمجھتے بہت ریسرچ ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ سمجھتے تھے بہت تحقیق ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی پرانے زمانے کا سائنسدان ہے بولے بھائی ہم تو بالکل ہی فارغ تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا ہی ہے نا، تو ایسا ہی 200 سال کے بعد ہمیں بیوقوف سمجھیں گے، وہ بولیں گے یار یہ 4G استعمال کرتے تھے، اتنے بیوقوف لوگ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو گدھے پہ جو جا رہے ہیں ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا، ارے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں سعودی عرب اتر گئے، اور ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہو تو ہم کہیں گے نا یار یہ کیسے لوگ ہیں، گدھے پہ تو کئی سال لگ جائیں گے اس کو، اور اس دوران گدھا مر چکا ہوگا، دوسرا گدھا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس زمانے میں گدھے پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنسدان سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسا جانور مجھے ملا ہے۔ جب پہلی دفعہ گدھا دریافت ہوا ہوگا، پہلی دفعہ، بھائی شروع میں تو انسان پیدل سفر کرتا تھا نا، جب پہلی دفعہ انسان نے کسی گدھے کو دیکھا ہوگا تو پہلے تو ڈرا ہوگا کہ یہ کہیں شیر کی طرح حملہ نہ کر دے، ہے بھائی، پتہ نہیں اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے تو ہڈی نہ ٹوٹ جائے اس کی، تو کیا ٹرائی کی ہوگی نا، بہت سے جانور ٹرائی کیے ہوں گے، انہوں نے زیبرے کو بھی ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا، اس نے زیبرے کی لات میں کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت ہے، چوپائے جتنے زمین پہ چلتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ پاورفل لات جو ہے نا، پچھلی لات وہ زیبرے کی ہے، وہ اگر مار دے تو جبڑا پھاڑ دیتا ہے انسان کا، اتنی پاور۔ میں تنزانیہ گیا تو وہاں ایک عالم تھے انڈیا کے، وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ PhD وغیرہ کیا ہوا تھا جانوروں میں، یعنی علم دین بھی تھا اور دنیا کا بھی کافی علم تھا ان کے پاس، وہ جانوروں کے بارے میں کافی معلومات تھے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا مجھے ذرا زیبرے کے بارے میں رپورٹ پیش کریں ذرا، تو انہوں نے زیبرے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتائیں، اس میں ایک یہ بات بھی کہ اس کی جو پچھلی لات ہے نا، یعنی اگر شکار بھی آپ نے کیا، گن سے اس کو مارا ہے، قریب گئے ذبح کرنے کے لیے تو لات سے دور رہیں آپ، یہ لات ایسی مارتا ہے کہ پھر زیبرا کھڑا ہوا ہوگا، آپ لیٹے ہوئے ہوگے، لوگ آپ کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، بھائی اب یہ بچنا تو ہے نہیں تو کھال کسی کام آ جائے۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار میں، باتیں ادھر ادھر بہت ہیں۔ ہاں، گدھا جب دریافت ہوا ہوگا فرسٹ ٹائم تو اس کے بارے میں بھی تو لوگوں نے، یہ بھی تو ایک ریسرچ تھی نا، تحقیق تھی کہ یار یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں، اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں۔ تو گدھے کے علاوہ بھی کچھ جانوروں کو ٹرائی کیا ہوگا، وہ تجربہ ناکام ہوا ہوگا، کچھ اس میں زخمی ہو گئے، تو گدھے کا تجربہ کیا ہو گیا، کامیاب۔ تو اس زمانے میں جو گدھے پہ سوار ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا تھا۔ میں نے ایک تحقیق، پہیہ جب ایجاد ہوا ہوگا تو اس
سائنسدان نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا بہت بڑی چیز ایجاد کر لی. تو بالکل اسی طرح آج سے 200 سال کے بعد ہم جو 4G استعمال کر رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بفرنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہمیں گدھے اور گھوڑے کے دور کا انسان سمجھیں گے 200 سال بعد والے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. تو جب بہت سی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہے, جن کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے, تو اگر روح کی حقیقت بھی تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی اتنی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلام پہ اعتراض کرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ زندگی کیا ہے اس کو تو تم خود بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے. سائنسدان زندگی کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکے حیات ہے کیا, وہ خود نہیں ڈیفائن کر سکے. یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, خود سے دیکھ رہے ہیں, خود سے سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ خود بھی پوری طرح, کچھ تو تعریفیں ہیں لیکن پوری طرح نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ایک روح ہے جو ہلکی ہے, جس کا جسم نہیں ہے, وہ باقاعدہ باڈی سے نکلتی ہے. روح کی بات چل رہی تھی, روح کی. تو اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ایک ہے, اس کا جسم نہیں ہے, وہ ہلکی چیز ہے, وہ سیکنڈوں میں سفر کرتی ہے, وہ تو وہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. نیک لوگوں کی روحیں فرشتے نکالتے ہیں, برے لوگوں کی روحیں وہ عذاب والے فرشتے نکالتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, قرآن میں ہے نا, قسم ان فرشتوں کی جو روح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. والناشطات نشطا, قسم ان فرشتوں کی جو روح اور جسم کا بندھن صرف کھولتے ہیں. یعنی روح تو نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جب وہ آخرت کی چیزیں دیکھتا ہے نا انسان مرتے ہوئے, اور جنت کی اور وہ نعمتیں اس کو نظر آتی ہیں, تو روح تڑپتی ہے کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں, لیکن آزاد ہو نہیں ہوتی. فرشتے صرف اس روح اور باڈی کا جو ایک گرہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں, کھول دیتے ہیں, اور وہ آزاد ہو جاتی ہے, خوش ہوتی ہے. اور ایک روح وہ ہوتی ہے کہ وہ جب آخرت کے مناظر دیکھتی ہے تو وہ باڈی میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, تو فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو نزع کرتے ہیں, کھینچتے ہیں. اس کی ایک مثال دی ہے بعض صحابہ نے کہ جیسے مخمل کا کپڑا جھاڑیوں میں پھنس جائے, کتنا مشکل ہے اس کو نکالنا, تو ایسے برے آدمی کی روح کو گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تو حقیقت ہے, سائنس یہاں تک نہیں پہنچی, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, بہت تھوڑا دیا ہے. ماں اور باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں ابا سے بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب ابا سے مٹھاس سے بات کرو نا, جتنے مٹھاس سے ابا سے جب بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے وہ کئی چمچ آپ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں, اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں کئی گنا چینی گھول دو. اور باپ اگر بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں, اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے 10 چمچ چینی کے گھول کے ابا سے بات کیا کرو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا, تو ابا سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر 10 چمچ گھولے تھے تو اماں سے بات کرتے ہوئے 30 چمچ چینی ڈالو اس میں, 3 گنا. نہیں آ رہی بات. من احق الناس, صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں. صرف بات نہیں, پیش, لب و لہجہ بھی نرم, اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا اس میں بھی مٹھاس, ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں. آپ نے کیا فرمایا, اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کون ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے, ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک, اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب, جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا, اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو, وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے. بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یہ یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتا چل گیا, ماں کا نہیں پوچھ رہا, اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں,
سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں, یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم, چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں, اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے, یعنی ماں کے علاوہ آپ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امک, تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان, بہت میٹھا لہجہ, بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد فرمایا دوست نہیں, ایئر ہوسٹس نہیں, باس نہیں, گرل فرینڈ نہیں, فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. تو وہی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے, جاب سے نکال نہ دے, کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک, بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی. اولاد, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا, 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے, ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, یا یہ کام بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں, ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتا. میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے, سوری غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہوئی, آپ کو ٹکر لگی, سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ, بھڑتے ہوئے چلے جائیں, ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو, اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, دوستوں میں بیٹھیں گے نا, گٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑا ہا کر کے باتیں کرو, ارے یار بڑا مزہ آیا, ہا. جیسے ہی گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے. حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بڑھ جائے گا نا ایک دم. بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو, نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے, اور آتا ہی یہ چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں. تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے, اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے, باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے, اور کسٹمر کے ساتھ تو بچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا, دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب, جس کو دیکھے گا نا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس کو. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب, کوئی خاتون گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع کر, آنٹی آنٹی نہیں بولے گا کبھی بھی, آنٹی کبھی نہیں بولے گا, باجی بہن سسٹر گزرنے نہیں دیں گے. آئیے بیٹھیے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح, پھر ایک دم تھان کے تھان نکال کے کپڑے کے, وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے, یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار, تو اتنے تھان نہیں کھول, مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی آپ لے وہ والا نیلا والا لے کر, نیلا والا. کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ نیلا لے کر نیلا تھان کھول دے گا. ایسے وہ پیلا والا لے کر آف وائٹ, وہ آف وائٹ لے کر وہ آف وائٹ والا کھول دیا. یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا, ساری دکان کھول کے رکھ دیا آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے یار, اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار. بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا, یہ تو میں نے تھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, چائے بھی پلائیں اس کو, لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو, اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو کوئی یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے اخلاق کس کے حدیث میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ.
تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے اور اخلاق کی رٹ لگا لے، اخلاق پہ مضامین لکھ دے، ہے بھائی، اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے، عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے، او بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مان